اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حارث امین خان۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں اسلام آباد سے حزب اختلاف کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے 3 دن کے اندر ہی وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر لیا۔ اپوزیشن نے اس کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور اب اپوزیشن رہنماؤں کی سرگرمیوں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے اگلے روز پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب کے مرکز لاہور میں رہائش اختیار کی۔ انہوں نے منتخب سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ اہم ملاقاتیں بھی کی۔ جن اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی گئیں ان میں سے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین اور پنجاب کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون نے اہم مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں طلب کیا، جس کے بعد مریم نواز نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے اجلاس میں لانگ مارچ سمیت دیگر امور پر بات ہوئی ہے۔ اس وقت سب سے اہم سیاسی سرگرمی نئے چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے۔ حکومت نے 12 مارچ کو ہونے والے اس انتخاب کے لیے 3 سال سے چیئرمین سینٹ رہنے والے بلوچستان عوامی پارٹی کے صادق سنجرانی کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ صادق سنجرانی کے خلاف بطور چیئرمین سینٹ اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی جو ناکام رہی تھی۔ اس وقت بھی سینٹ میں اپوزیشن کو اکثریت حاصل تھی اور یہ بات اب تک معلوم نہیں ہو سکی کہ صادق سنجرانی اکثریت نہ رکھنے کے باوجود کن ارکان سے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس وقت سینٹ میں اپوزیشن اتحاد کو اکثریت حاصل ہے، مگر یہ انتخابات اس قدر دلچسپ ہوتے ہیں کہ یہاں اکثریت رکھنے کے باوجود شکست بھی مقدر بن سکتی ہے۔ شاید اس کی بڑی وجہ سینٹ میں خفیہ رائے شماری کا طریقہ ہے۔ اس وقت اسلام آباد سے سینٹ کی جنرل نشست پر وزیر اعظم عمران خان کے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو شکست دینے کے بعد یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم اس وقت یوسف رضا گیلانی کو نہ صرف اپوزیشن کا مکمل اعتماد حاصل ہے بلکہ ان کی جیت پر اپوزیشن کی تمام جماعتیں جشن بھی منا رہی ہیں۔ موجودہ سیاسی حالات میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ آخر اپوزیشن کا اگلا ہدف کیا ہو سکتا ہے اور وہ حکومت کو کہاں اور کس طرح اپ سیٹ دینا چاہتی ہے۔ حمزہ شہباز سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو نے واشگاف الفاظ میں بتایا کہ وہ وسیم اکرم پلس یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اراکین اسمبلی نے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے لیے نہ مرضی سے ووٹ دیے اور نہ ہی اعتماد کے لیے ووٹ ان کو اپنی مرضی سے دیے گئے۔ ایک اور اہم بات، گزشتہ روز مریم نواز نے اپنے والد جناب میاں محمد نواز شریف کی روایات کو دہراتے ہوئے ملکی اداروں پر الزامات لگائے۔ مریم نواز نے الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ ایسے 2 MNAs کو گولڑا کے ایک ادارے کے کمپاؤنڈ میں لے جایا گیا جو عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دینے پر رضامند نہیں تھے، اور وہاں انہیں 4 گھنٹے تک بے حسی کے ساتھ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مجبور کیا گیا کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور قابل شرم بات ہے، کیا ان ایجنسیز کا یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ ایک نااہل شخص کے لیے اپنے ادارے کو سیاست میں جھونک دیں؟ اس کا جواب عوام کو چاہیے اور اس کا جواب مسلم لیگ کو بھی چاہیے۔ ان کے مطابق اپنے ہی پارٹی کے ارکان کی گردنوں پر بندوق رکھ کر اعتماد کا ووٹ حاصل کیا گیا ہے۔ کہنے لگیں کہ جس طرح کل پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کے اداروں کو استعمال کر کے اعتماد کا ووٹ لیا گیا، اس کی نہ قانونی کوئی حیثیت ہے، نہ آئینی حیثیت ہے، نہ کوئی سیاسی اور نہ ہی کوئی اخلاقی حیثیت ہے۔ پورے پارلیمنٹ لاجز کو بنکر بنایا ہوا ہے، ڈرون کیمروں سے نگرانی بھی کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز ان 2 MNAs کا نام تو بتا دیں۔ ان کے مطابق جب سینٹ میں اپوزیشن کا امیدوار کامیاب ہوا تو پھر کیا ہم اس وقت ان ایجنسیز کو استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ ان کے مطابق اپوزیشن کے موقف میں کوئی یکسانیت نہیں ہے اور یہ انتہائی اہم اور
انتہائی کرٹیکل سی صورتحال ہے. مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد کی جو ان کی پالیسی ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے الزام تراشی کی ہے. اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے. جناب عبداللہ گل صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ. عبداللہ گل صاحب کو ہم لائن پر لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے یہ جانیں گے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو اس طرح کی گفتگو کی ہے, ایک مرتبہ پھر نشانے پر انہوں نے رکھا ہے اپنے ہی افواج کو, اپنی ہی ایجنسیز کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی گفتگو جاری رہی, ہم ہمیشہ بات کرتے رہے ففتھ جنریشن وار کی, تو آخر ہم اس ففتھ جنریشن وار کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور اگر ہم بحیثیت ایک سیاستدان اگر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم ایسا کیوں ہے کہ ہم اس کا حصہ تو کہیں نہیں بننے جا رہے؟ کہیں جانے انجانے میں ہم اس ہی اپنی ہی فوج کے خلاف, اپنے ہی ملک کے خلاف, اپنے ہی لوگوں کے خلاف کہیں انجانے میں اس جنگ کا حصہ تو نہیں بننے جا رہے؟ یہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں لازماً چاہیے. عبداللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ سر. جی السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کا. عبداللہ گل صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سر, مریم نواز صاحبہ نے الزامات جو لگائے, میری گفتگو آپ نے اگر سنی تو انہوں نے اپنے والد محترم کی جو روایت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے جو ادارے ہیں, ایجنسیز ہیں, ان پر انگلی اٹھائی اور یہ کہا ہے کہ 2 MNAs کو جن کی مرضی نہیں تھی اعتماد ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, ان کو زبردستی منایا گیا اعتماد ووٹ کے لیے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سوائے اس کے میں اس کے اوپر ہنس سکتا ہوں اور میں کیا کہوں, جس ایجنسی کے لیے پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اور میرے والد کو یہ اعزاز ہے جنرل حمید گل رحمۃ اللہ, جنہوں نے پہلی دفعہ ISI کو نمبر 1 کے ادارے میں لا کے کھڑا کر دیا. سوویت یونین کے 16 ٹکڑے کر دیے, جبکہ دنیا جانتی تھی کہ ایک ایجنسی کا نام تھا KGB, اور KGB جو تھی وہ ایک انتہائی زبردست قسم کی ایجنسی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کا کیا انجام ہوا, اس ISI نے اس کا انجام کیا کیا, یہ ساری دنیا جانتی ہے. پھر ہمیں معلوم ہے CIA کے لیے میرے والد صاحب کے الفاظ تھے کہ تاریخ رقم کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ امریکہ کی مدد سے افغانستان کے اندر روس کو شکست دے دی, اور پھر تاریخ رقم کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ امریکہ کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے دی. اور اس ایجنسی کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 2 آدمیوں کو انہوں نے اٹھا لیا اور ان پہ زبردستی کی. 2 کیا, وہ تو 200 کو بھی اٹھا سکتے تھے. یہ کام ان کا نہیں ہے. یہ زبردستی زوری کا کام اگر وہاں سینٹ میں آئی گئے تھے تو پھر اس ٹائم پہ وہاں آ کے کہہ دیتے کہ جی ہم پہ تو زوری ہوئی ہے, زبردستی ہوئی ہے. کیوں ایسے کام جو ہے وہ نہیں ہوا؟ اس لیے اپنا پیسہ کھوٹا پرائے کا کیا دوش, سیدھی سی بات ہے. ایجنسیوں کے جب اگر آپ کے بندے نے ووٹ کسی اور کو دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو کسی پہ تو الزام ڈالنا ہے. ISI بیچاری کیونکہ خاموش رہتی ہے, بتا نہیں سکتی, اس کے پاس اس طریقے سے کوئی اسپوکس مین نہیں ہے کہ وہ جا کے باقاعدہ جا کے میڈیا کے اوپر روزانہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے ISI کے کوئی جنرل آفیسرز یا بریگیڈیئر آفیسرز یا کرنل آفیسرز اس کا جواب دیں. تو یہ تو میرے خیال میں صرف اور صرف الزام تراشی ہے. اگر ثبوت ہیں تو میں مریم نواز شریف صاحبہ کو کہتا ہوں میں ان کو ہیلپ کروں گا انشاءاللہ تعالی, اور ان کے ثبوت جو ہے وہ مقتدر حلقوں تک, وہ خود بھی ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کی 3 دفعہ وزیر اعظم کی صاحبزادی رہتے ہیں, اور ان کے بھی تعلق واسطہ ہر جگہ موجود ہے. اور پھر ہماری عدلیہ آزاد ہے. آپ نے دیکھ لیا الیکشن کمیشن نے جس طرح سے ڈسکا کے معاملے پہ فیصلہ دیا, ہماری عدلیہ نے جس طریقے سے سیکرٹ بیلٹ کے جو ہے اس کو مسترد کر دیا کہ نہیں جناب اوپن بیلٹ نہیں ہوگا بلکہ سیکرٹ ہوگا. تو پھر مریم صاحبہ جو ہے یہ الزام تراشی جو ہے نا, اس سے بات نہیں بنے گی. بات یہ ہے کہ اپنے ہی اداروں کے متعلق لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا, یہ ملک کے خیر خواہ لوگوں کا کام نہیں ہوتا. ملک کے وفادار جو ہوتے ہیں, ملک سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ ہمارے اپنے اداروں کو پوری دنیا میں کسی بھی ادارے کے لیے ہرزہ سرائی نہیں ہوتی. حد یہ ہے کہ ہمارا دشمن ملک جو ہے ہندوستان, اس کے اندر نریندر مودی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی افسر آئے, کوئی فوجی آئے, کوئی سپاہی آئے ایئرپورٹ پہ, بس اسٹیشن کے اوپر یا ریلوے اسٹیشن کے اوپر, تو اس کے لیے کھڑے ہو کے آپ اپنی جگہ چھوڑ دیں اور اس کے لیے تالیاں بجائیں, اس کو سلام پیش کریں.
اور ہم بالकुल। جو ہے वो क्या कर रहे हैं, ये वही मरियम नवाज शरीफ साहिबा नहीं है जिन्होंने गालिबन वहां, आपको याद है कि कायदे आजम की बरसी थी, वो कायदे आजम का 25 दिसंबर था, और 25 दिसंबर को बजाय इसके कि कायद के मज़ार के ऊपर हाजिरी होती, उनके केक काटा जाता, ये नरेंद्र मोदी जो है जिन्होंने कश्मीर का जो है वो क्या हाल किया हुआ है सारी दुनिया जानती है। और ये 138 लोग जो है, 128 या 138 जो थे वो आए, जिसके अंदर रॉ के चीफ भी मौजूद थे, बगैर वीजे के पाकिस्तान आए, जी। और वहां मरियम साहिबा की साहबजादी की शादी के अंदर वो आए, बाकायदा गिफ्ट लेके आए, और वो ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले काबुल के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके आए थे। उनको हमने वेलकम किया, उनको हमने शादी के अंदर अटेंड किया, उन्होंने मिल के नवाज शरीफ साहब की जो सालगिरह का केक था वो काटा गया, और फिर ये वही नवाज शरीफ साहब है जिन्होंने कहा था कि कारगिल जो है वो हिंदुस्तान की पीठ में पाकिस्तान की फौज की जानिब से खंजर है। हम भूले नहीं है, और सर हमारी एक बात यहाँ याददाश्त पर है। मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं मोदी साहब जो जिनको इन्होंने आपने बड़ी अच्छे से वजाहत की कि उन्होंने बगैर वीज़ा के उनको बुलाया गया, उनको मैं सुन रहा था, उनका कहना ये था वो इस बात पर फ़ख्र महसूस कर रहे थे, वो एक एड्रेस कर रहे थे अपने लोगों को, तो उस मीटिंग में वो कहते हैं अपनी बड़ाई बयान करते हुए कि मैं नवाज शरीफ की एक कॉल पर चला गया, मैं अगर दुश्मनी चाहता तो मैं दुश्मन मुल्क में क्यों जाता, उल्टा वो इन पर एहसान अपना दिखा रहे हैं कि हम इतने अच्छे लोग हैं कि इनकी एक कॉल पर चले गए। बस यही तो बात है। असल बात यह है कि मैं फिर सीरियस नोट के ऊपर बात करूंगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो अभी एक उम्र के उस हिस्से में है जहां एक बड़ी लंबी जिंदगी अल्लाह ताला ने उनके लिए रखी है, और पाकिस्तान के लिए खैर का कलमा अदा कर सकती हैं। अगर बल्कि अपने वालिद उनके किसी तरीके से कोई खफगी है, नाराजगी है, तो उनको समझा सकती हैं। ये काम नहीं होता कि जाके आप हर बुराई के अंदर जो है वो खड़े हो जाएं। हमारा मुल्क है, हमने बड़ी मुश्किलों से इसको जो है वो हासिल किया, बड़ी कुर्बानियां दी और आज तक देते चले आ रहे हैं। हमें अपने दुश्मनों को पता होना चाहिए, अपने दोस्तों का पता होना चाहिए। वो राइट विंग को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट विंग के लोगों को अंदर मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हमारे बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ जो सामईन हैं वो शामिल हैं, और राइट विंग की जज्बात को ठेस पहुंचती है जब आप एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ खड़े हो जाते हैं। आप अगर महमूद खान अचकजई के साथ, अगर इस्फंदियार वली साहब के साथ, अगर आप जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जाके राइट विंग खड़ी हो जाएगी, जिसके लिए मैं मजीद वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, हम सब जानते हैं कि कौन किसको सड़कों पे घसीट रहा था, लेकिन मकसद ये है कि राइट विंग का किरदार है, राइट विंग जो है वो राइट विंग बन के दिखाए। और अगर इदारों के साथ उसके कोई मामलात के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है या उसको कोई गिला शिकवा है, तो उसके लिए बहुत सारे फोरम्स मौजूद हैं, बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। ये नहीं है कि अगर आप जो है वो 3 दफा हुकूमतें कर चुके हों तो लाजमी चौथी दफा भी आपकी आए। बहुत सारी शिकस्त भी जो है वो इंसान को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा के जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, और यही मशवरा मेरा पीटीआई हुकूमत के लिए भी है। और मैं ये भी यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा के लिए जो है वो कहा गया कि जी पैसे चले हैं, फलाना हुआ, तो अब देखना यह है कि सादिक संजरानी साहब के बारे में भी क्या यही कहा जाएगा या कुछ और बयानिया होगा। तो दोनों तरफ जो है वो मेरे ख्याल में मामलात को ठंडा करने की जरूरत है। अच्छा रियासत और अब्दुल्ला गुल सियासत साहब, के यक दरमियान के बाद दीगर बयानात इस नौयत के आते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कुछ माह पहले जो बयानात दिए उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद ये कुछ अरसा खामोश थे, अब फिर मरियम नवाज साहिबा ने ये हरकत शुरू कर दी हैं। क्या ये जानबूझकर की जाती हैं क्योंकि वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर, 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ और हम उसका हिस्सा हैं, तो क्या ये अनजाने में उस वॉर का हिस्सा बन रहे हैं, या कुछ कहा जा सकता है कि दे आर ऑन समवन्स पॉलिसी, उस पर काम कर रहे हैं? देखें, आप और मैं दोनों उनसे कम उम्र हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब से और उनके दीगर, शहबाज शरीफ साहब से, दीगर क़यादत से हम कम उम्र हैं। क्या आप और मैं बन सकते हैं अनजाने में? क्या हम इतने नेवर। बच्चे हैं कि हमें पता ना हो? ऐसा नहीं होता। बहुत जहांदीदा लोग होते हैं। जब आप पिरामिड पे बैठे होते हैं, जब आप टॉप के ऊपर होते हैं, तो आपको सब कुछ नजर आ रहा होता है, आपको लोग फीडबैक दे रहे होते हैं, आपको पता होता है
آپ کے انٹرنیٹ تعلقات ہوتے ہیں، آپ کے لوکل تعلقات ہوتے ہیں، آپ کو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون کس خطے کس کماش کا انسان ہے. اور ففتھ جنریشن وارفیئر، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جب پروگرام کر رہے ہیں، کیا ہمارے لوگ شہادت دیتے ہیں؟ کیا ہماری افواج کے کسی گھرانے میں جا کے پوچھا کہ کسی سپاہی کے، کسی کپتان کے، کسی لیفٹیننٹ کے جب وہ شہید ہو گئے، ان کے گھر میں جا کے پوچھا کہ آپ کے گھر پہ کیا گزری؟ کیا کسی نے آ کے یہ بتانے کی زحمت کی کبھی کہ جنرل مشتاق صاحب جو تھے، جو کہ آئی اسپیشلسٹ تھے، لیفٹیننٹ جنرل، جب وہ دہشت گردی کے واقعے میں راولپنڈی میں شہید ہو گئے تو کسی نے ان کے گھر جا کے ان سے عیادت کی؟ کسی نے پوچھا ان کے بچوں سے، ان کی فیملی سے؟ اور کسی نے جنرل نیازی صاحب کے گھر پہ جا کے ان کے ساتھ پوچھا کہ آپ جو ہے میجر جنرل تھے، آپ جو ہے وہ آپریشن کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے، آپ کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا؟ کیوں نہیں پوچھا؟ کیا مطلب ہے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ جا کے دیکھے تو صحیح. یہ 25-26 ہزار، یہ 2 لاکھ روپے کی نوکری کر کے ایک جرنیل کو ملتا ہی کیا ہے؟ یہ بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک 26 ہزار کی نوکری کے لیے کوئی شہادت دیتا ہے؟ وہ یہ بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں عبداللہ گل صاحب، جو اگر اپنی اگر آنے والی ہر کے چیز لیے ہمارے اپنی سامنے آج ہے، کی اگر بات. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایجنڈا پر کام ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کے اوپر یا جو بھی لوگ ملوث ہیں ان پر ہاتھ براہ راست کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ ان کو تو قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، ان سے تو سوال ہونا چاہیے. بڑا بڑا عمدہ سوال ہے. اس کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ جب آپ کا انٹرویو آئے گا تو میں اس ٹائم پہ یہ بولوں گا. اس کے لیے فوج کے اندر ایک باقاعدہ آئین پاکستان کے تحت ایک سیڈیشن ایکٹ موجود ہے، اور اس سیڈیشن ایکٹ کے ذریعے آپ بلا کے سورس پوچھ سکتے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو یہ انفارمیشن کس نے دی، چاہے وہ میڈیا سے ہو، چاہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن کس نے دی، آپ کو یہ جو بات بتائی، یا اگر آپ کو یہ اعتراض ہے تو آپ کو کس نے کیا. یہ میرے خیال میں سیڈیشن ایکٹ کو جو ہے وہ انووک کرنا پڑے گا، اس کو جو ہے وہ سامنے لا کے ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. یہ روزانہ آئے دن الزام تراشی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اپوزیشن کا اداروں کے اوپر، اپوزیشن کا حکومت کے اوپر، حکومت کا اپوزیشن کے اوپر، اور سب میٹھا میٹھا جو ہے وہ آپ ہب ہب کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ فوراً کسی ایک ایسے جو کہ زبان لوگ نہیں رکھ سکتے یا کھول نہیں سکتے اپنی زبان اپنے حلف نامے کے مطابق، اس وجہ سے آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کون ہے جو جا کے ان لوگوں سے ملنے کی کوشش نہیں کرتا؟ کون ہے جو جا کے کوشش نہیں کرتا کہ جی میرے بھی تعلقات راولپنڈی میں جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں؟ یہ سب کرتے ہیں، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے. چھوڑ دینا ان باتوں کو. مجھے نہیں معلوم کہ میاں کا اور میرے والد صاحب کے ساتھ کیا تعلق تھا جب وہ اس ٹائم پہ عہدے کے اوپر موجود تھے. کیا جتوئی صاحب کا تعلق تھا؟ کیا دیگر سیاستدانوں کا؟ کیا بی پی کا تعلق تھا؟ چھوڑ دیں ابھی. مطلب پلیز یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جن کو راز راز ہی رہنے چاہیے، کیونکہ آئی ایس آئی اگر کوئی کام کرتی ہے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے کرتے ہیں، تو وہ کیا ملک کے فلاح اور بہبود کے لیے کرتے ہیں یا ملک کے نقصان کے لیے کرتے ہیں؟ خدا نہ یہ اپنی جانیں دے دیتے ہیں، اب ہمارے ملک کے لیے جانے دیتے ہیں، اور ان کو حاصل کیا ہے. ابھی دیکھیں نا، ساری باتیں اپنی جگہ. اگر ایک ویسے بات کی جائے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، ان کی مدت ملازمت کے حوالے سے بات کر لی جائے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر جنرل باجوہ صاحب نے اس لیے جو ہے کہا؟ نہ، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ تو حکومت وقت کا فیصلہ تھا. اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں وہ تو اس وجہ سے عمران صاحب کو لے کے آئے کیونکہ ان کو مدت ملازمت میں توسیع چاہیے تھی، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک الزام تراشی ہے، ایک انتہائی قابل اور قابل فخر جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کے خلاف. کیا اگر یہ لوگ آتے، کوئی اپوزیشن آتی، کیا وہ نہیں دیتی؟ جب جنرل کیانی صاحب کو مدت ملازمت میں توسیع دی گئی ایک ایسے پیرائے کے اندر جب ملک شدید مشکلات کا سامنا تھا، تو تب کیا جو ہے وہ یہ اس کے اوپر تب بھی یہ الزام لگایا جا سکتا؟ دیکھیں نا، یہ باتیں غیر سر، مناسب ہوتی ہیں. ہمارے آپ کے مطابق قانون میں اس طرح کے ایکٹ موجود ہیں کہ اس طرح کی کارروائیوں میں جو ملوث لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ اداروں کے خلاف اس طرح کی کامنٹس کرتے ہیں، تو ان کے خلاف ادارہ کارروائی کر سکتا ہے. تو ادارہ کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ
حالانکہ یہ ادارہ پوری پاکستان کی نظریں اس ادارے کے ساتھ ہیں، پورے ملک کی جو محبت ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے الزامات ان پر عائد ہوں، تو ادارہ یا تو پروفز کی شکل میں یا ان کو ایکسپوز کرنے کی شکل میں کیوں اپنی ایکسپلینیشن نہیں دے رہا؟ دیکھیں، میرے خیال میں ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے، ایک تو پہلی بات ہے کہ اس کے اندر بہت ساری میرے خیال میں جو بہتری لائی جا سکتی ہے، اور وہ کیونکہ سست روی کا شکار ہے، جو بھی قانون ایک اینگلو سیکسن لا کے ذریعے ہم جو چلا رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا، میرے خیال میں اتنے پینڈوراز باکس پہلے ہی کھل چکے ہیں، اتنی آریاں کھل چکی ہیں کہ میرے خیال میں ادارہ جو ہے وہ مجبور ہو کے کہتا ہے کہ اس سیاسی گند سے دور ہی رہا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کو میرا مشورہ تو اگر پوچھیں گے تو میں تو یہی کہوں گا کہ جناب بالکل کوئی بات نہیں، آپ یہ کڑوا گھونٹ پی لیں، قوم بالکل آپ کے ساتھ kھڑی ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مکروہ چہرے کون ہیں جو پاکستان کے محافظوں کے خلاف آئے دن ہرزہ سرائی کرتے ہیں، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالتے ہیں۔ شکوک تو شیطان ڈالتا ہے، شیطان کا کام جو ہے وہ شکوک ڈالنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر ان کے اوپر کوئی اس قسم کی بات چیت آ رہی ہے تو اس سے وہ کنارہ بھی کریں، اور میرا خیال ہے کنارہ کیا ہوا بھی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ قومی اسمبلی کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ قانون سازی میں کیوں نہیں اپوزیشن جو ہے وہ بل پیش کر دیتی، حکومت کیوں نہیں بل پیش کر دیتی کہ جی آئی ایس آئی کا جو پولیٹیکل رول ہے وہ ختم کیا جائے، جو بھٹو صاحب نے خود ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے 1976 کے اندر جو ہے وہ لاگو کیا تھا، وہ ختم کر دیا جائے۔ تو کس نے منع کیا ہے؟ یہ کیا آپ نے اور میں نے منع کیا ہے، یا ادارے نے منع کیا کہ جناب آپ یہ بل نہیں لائیں گے؟ آج غضب خدا کا آپ ادارے کے سربراہوں کا نام لے کے وہ تو بات کر سکتے ہیں، اور بل کے اوپر آپ کا یہ عذر بن جائے گا کہ نہیں ہمیں کون لانے دیتا ہے، بھئی آپ بل پیش کریں، پھر پاس ہونا نہ ہونا تو ایک اور بات ہے، تو کریں نا۔ اور فوج کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ سیڈیشن ایکٹ کے اوپر جائیں، آپ کا وہ آئینی حق ہے، اور اپنا آئینی حق کو استعمال کریں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ایک ایسا معیار پیدا کرتے ہیں، ایک ایسا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیں کہ آئندہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو مقدس محافظ ہیں ہمارے، ان کے خلاف کوئی آدمی بغیر ثبوتوں کے زبان جو ہے وہ اپنی نہ کھول پائے۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے سیڈیشن ایکٹ کے تحت صرف ان لوگوں کو بے نقاب کر دیں، ان کو پھر چھٹی کا دودھ یاد دلانا یا ان کو ان کی درگت بنانا وہ پھر عوام کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ عبداللہ گل صاحب کے مطابق سیڈیشن ایکٹ جو ہے وہ قانون کا حصہ ہے، اور اس کے اکارڈنگ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو ملک کے ساتھ، جو ملک کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں اور ان پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہندوستان کی، تو انڈیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، اگر میں ان مسائل پر بات کروں تو شاید 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کم پڑ جائیں گے ان پر بات کرنے کے لیے۔ وہاں کی مہنگائی، بیماریاں، لوٹ مار پیٹ، حکومت کے خلاف جو وہاں پر تحریکیں چل رہی ہیں۔ لیکن ایک بات ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ، ان کی جو اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے، وہ کبھی اپنی جو افواج ہیں ان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ لیکن ہماری یہ کم ظرفی ہے کہ یہاں پر جب بھی کوئی بھی جہاں بھی پھنستا ہے تو اداروں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان پر الزام تراشی کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ادارہ فلاں اس کام میں ملوث ہے، اور اگر ادارے نے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا تو شاید ان کے پاس سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ سندھ پولیس کی کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، خواہ سرکاری عمارات ہوں، وی آئی پیز کی حفاظت ہو، پی ایس ایل کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانا ہو، یا دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہو، یہاں کے یہ بیٹے ہر میدان میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ سندھ حکومت ان سپاہیوں کی عملاً کسی بھی قسم کی حوصلہ افزائی کرنے سے قاصر رہی ہے۔ یہ پی ایس ایل کامیابی سے کرانے کی داد بھی بڑے شوق سے وصول کرتے ہیں، مگر بات جب پولیس ایگریڈیشن کی آ جاتی ہے تو سندھ حکومت کو سانپ سونگ جاتا ہے۔ کیسی پولیس؟
کیا ایگریڈیشن، کہاں کی پولیس؟ اس حوالے سے متعدد بار سندھ حکومت کو خطوط بھی لکھے گئے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پولیس کے جوان اسی کم تنخواہ میں ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں، اپنا اور بچوں کا پیٹ بھی پال رہے ہیں، اور ان کے چہروں پر یہ سوال ہر وقت موجود ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی ڈیوٹی باقی صوبوں کی پولیس کی نسبت درست نہیں ادا کرتے؟ کیا ہمارے بچے کھانا اور کپڑے نہیں مانگتے؟ کیا ہمارے اوپر رشوت خوری کا ٹیگ لگا کر ہماری ذمہ داریوں سے منہ موڑا جا رہا ہے؟ سندھ پولیس کا ہر جوان یہ کہتا ہے کہ محکمہ پولیس سندھ میں تعینات کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل اور سب انسپیکٹر کی ایگریڈیشن کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں۔ محکمہ پولیس اہلکاروں کو ان کے جائز حقوق سے محروم نہ کیا جائے۔ محکمے میں بھرتی اہلکاروں کی ناراضگی اور شکایات کو دور کیا جائے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی مزید فرض شناسی کے ساتھ ادا کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔